اسٹارٹ کر لیں گے ریکارڈنگ. ہم لوگ یہ آیتیں کر لیں گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ کبھی زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے تھے، یعنی بلڈنگز بنائے تھے. اور زیادہ تر پچھلی قوموں کے بارے میں تھا، ان سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کس چیز کے اوپر تکبر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں بندے کو، یعنی مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ جو ہے وما کان لہ من اللہ من واق، یہ بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو اللہ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. یہاں سے آج ہم کریں گے. اچھا، یہ والی بھی آیت تھی ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. تو اس میں تھا کہ کیوں اس طرح سے ان کے ساتھ میں ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ میں جو پچھلی قوموں کے ساتھ میں یہ عذاب آیا تھا. وہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس میں رسول بھیجے جاتے تھے اور ان کے پاس میں ان کے رسول بینات لے کر آتے تھے. بینات یعنی کہ کھلی نشانیاں لے کر جب وہ آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. جو ہر درمی ہوتی ہے کفر و عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ احکام خدا کو جو رسول اللہ جو انبیاءوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ احکامات بھیجتے تھے، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے والا ہے، بہت سخت. انہ قوی شدید العقاب، سزا دینے والا ہے. تو یہاں سے اب آگے کا جو سورہ مومن ہے وہ بیسیکلی نام پڑھا تھا سورہ غافر اور سورہ مومن. سورہ مومن بھی اس کا نام ہے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ ہے یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا فرعون کے گھر میں، کیسے ان کو عصا دیا گیا تھا، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کلام ہوا تھا. یہ الگ الگ جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں. یہاں پر پرٹیکولر جگہوں پر کیونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ میں مخاطب ہو کے چل رہا ہے معاملہ، تو یہاں پر اب ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا. اور پھر ایک وہاں پر مرد مومن تھا جو فرعون کے دربار میں تھا. وہ فرعون کے دربار میں جو مرد مومن تھا، اب میں نے آپ کو شروع میں انٹروڈکشن میں یہ بتا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کیٹیگری کو یہاں پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کو الگ انداز میں ڈرایا جا رہا ہے. وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ان کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے. ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ خاموش ہوتی ہے، نہ ایمان لاتی ہیں نہ کفر کرتی ہیں، بلکہ چپ چاپ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی ایک تحدید کے طور پہ، ایک تنبیہ کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اب کب تک خاموش بیٹھے رہو گے. کہ ایک مرد مومن جو ہے فرعون کے دربار میں، اس نے جب ایسے وقت آیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، تو اس اکیلے بندے نے اٹھ کر، جبکہ پتہ تھا کہ قتل کر دیا جائے گا، اس کے باوجود اس اکیلے بندے نے اٹھ کر وہاں پر اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا اور سارا کچھ. تو یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو کہ چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر نبی علیہ السلام کے دور میں خاموش ہوتے ہیں، نہ ایمان لائے اور نہ ہی ان لوگوں نہ تائید کی نہ مخالفت کی. تو اس وجہ سے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہاں سے جو واقعہ پیش آئے گا وہ انہی کے بارے میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہاں سے ایک واقعہ بہت اچھے انداز میں چلے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ میں، وسلطان مبین اور دلیل کے ساتھ. یعنی مبین ہمیشہ روشن کے ترجمے میں آئے گا. آگے کی آیت اسی کے ساتھ کنٹینیو ہے، تو میں آپ کو دونوں کا ملا کے ہی تشریح کروں گی. الی فرعون، میں نے آپ کو بتایا تھا آیت کے اینڈ میں اگر یہاں پر اوپر چھوٹا سا لا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. آیت یہاں پر روک تو سکتے ہیں، آپ سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن مکمل ترجمہ آگے بنے گا اس کے ساتھ میں. تو یہاں پر جیسے ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ میں بھیجا. اب آگے بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پر بھیجا تو کیا مطلب مکمل نہیں ہونے کی وجہ سے آگے بات کنٹینیو ہوتی ہے. الی فرعون اور حامان وقارون، اور حامان اور قارون کی طرف. فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے بہت جھوٹا. تو انہوں نے اپنی نشانی اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ میں کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. تو یہ ہم اس کی تشریح کر لیں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے.
یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں ان کا ارادہ ہو رہا تھا. تو ہم پیچھے کی جو آیت ہے اس کے اندر سابقہ قوموں کے دردناک انجام کی طرف اشارہ تھا. پھر اس کے فوراً بعد ان آیات میں یہ داستانوں میں سے ایک داستان کا تذکرہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور حامان اور قارون کی داستان بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو داستان ہے قرآن مجید میں اس بہت ساری صورتوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن مطلب اور جتنے جہاں میں آپ کو جیسے آپ کو میں بتائی تھی کہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ موضوعات کے ساتھ میں آتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ زراعت کے بارے میں بیج زمین میں ڈالنا، زمین سے درخت نکلنا بہت ساری جگہوں پر آئے گا، لیکن جہاں آئے گا وہ الگ الگ موضوعات کے ساتھ میں آئے گا، الگ الگ کانٹیکسٹ الگ رہتا ہے وہاں کا. وہاں ایک پس منظر چلا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے. جیسے کہ مشرکین کے سامنے اگر بیان کیا جا رہا ہے تو میعاد کے لیے کہا جائے گا، متکبرین کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو تم اپنی اوقات کو تو دیکھو، تم کس بات پہ تکبر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، تو مردہ زمین میں سے بیجوں کو نکال کے نشو و نمائی عطا کرتے ہیں، پھر اس کو واپس اس کو بوسا کر دیتے ہیں. تو جہاں پر بھی ایک ریفرنس چلا آتا ہوتا ہے وہاں اسی ریفرنس کے ساتھ میں وہاں کا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے مثالیں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں. مثال وہی ہوتی ہیں لیکن وہاں کا بیک گراؤنڈ چینج ہوتے رہتا ہمیشہ. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے لیکن یہاں کا پس منظر الگ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو مطالب ہوتے ہیں وہ ریپیٹ تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پر وہ سیم نہیں ہوتے. جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن پاک میں آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، بار بار ریپیٹ ہوں گی، لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے کانٹیکسٹ بدلتا چلا جاتا ہے. تو کیا ہوگا یہاں پر ہر موقع پر اس داستان کے ایک خاص اللہ تعالیٰ زاویے پر وہاں پر نگاہ ڈال کر اس زاویے کے حساب سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، اس پہلو کے حساب سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے. تو یہ جو تفسیر یہ جو آیت میں اس کے بارے میں آئے گا تو اس کا اہم مقصد کیا ہے کہ مومن آل فرعون کا وہاں پر جو ماجرا تھا، مومن جو تھا وہ آل فرعون یعنی فرعون کے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہی پلے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے تھے. اب فرعون کے پاس پلنے کی وجہ سے ان کے اپنے رشتہ دار دوست احباب کزنس وغیرہ سارے بن جاتے ہیں نا اس طرح سے. تو انہی میں سے ایک بندہ تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر عقیدت رکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو اور باقی بیان اس اہم ماجرے کا مقدمہ ہے. اب یہاں پر جتنا آئے گا شروع میں اس کا مقدمہ بیان کیا جائے گا، پھر آگے مرد مومن نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، وہ سارا کچھ واقع آئے گا. تو سب سے پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور سلطان مبین دے کر بھیجا. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یہاں پر جو کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کیوں دے کر بھیجا تھا؟ فرعون، حامان اور قارون کی طرف. لیکن انہوں نے کہا وہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے. الا فرعون و حامان و قارون، تو انہوں نے الزام لگا دیا. تو آیات اور سلطان و مبین میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بھی آیاتنا و سلطان و مبین، نشانیاں اور واضح دلیل، ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں مفسرین کی طرف سے مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر یہ آیت میں بھی آیاتنا نشانیوں کے ساتھ میں اور دلیل کے ساتھ میں. تو نشانی کیا ہوتی ہیں اور دلیل کیا ہوتی ہیں؟ اب دو الگ چیزیں آ گئی. حالانکہ ید بیدا جو تھا سفید ہاتھ، وہ آپ سے موسیٰ علیہ السلام ایسے باہر نکالتے تھے تو ہاتھ ایک دم چمکدار ہو جاتا تھا. ایک وہ تھی ان کے پاس میں، اور سانپ عصا تھی جو زمین پہ ڈالتے ایک دم سرسراتا ہوا سانپ بن جاتا تھا. وہ دو نشانیاں وہ لے کے آئے تھے. اب وہ نشانی ہی اور دلیل دونوں میں کیا فرق ہے وہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کے اقوال ہے اس کے اندر کہ آیات اور سلطان مبین یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو مفسرین سے مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں. بعض مفسرین آیات اور روشن دلائل اور سلطان مبین کو معجزات کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آیات جو ہوتے ہیں اس کو روشن دلائل اور سلطان مبین کو معجزات کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں. جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے آیات کو تورات کی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے. جہاں پر یہ جو آیا ہے یہاں پر بھی آیاتم، یہ جو آیا ہے آیات سے کیا مراد ہے کہ تورات کی جو تختیاں لے کے آئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تورات سے مراد لیا ہے اور سلطان مبین کو معجزات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ان کا کیا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ ید بیدا اور ان کا جو عصا تھا وہ. بعض اور مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ آیات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کے لیے ہے، لیکن سلطان مبین ان کے جو چند معجزات ہوتے ہیں اور
چند معجزات ان کے اس طرح سے ہوئے تھے کہ جیسے کہ عصا اور ید بیضا جو فرعون پر واضح طور پر غلبہ کا سبب بنے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کے وہ چند معجزات تھے. اور وہ جو آیات کہا تھا وہ تمام کے تمام معجزات انہوں نے لے لی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تو بہت سارے معجزات صادر ہوئے تھے، جیسے کہ پتھر کے اوپر لکڑی مارے تو پتھر میں سے 12 چشمے نکل آئے تھے، سمندر کو پھاڑ دینا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اتنے سارے معجزات تھے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کے لیے، لیکن سلطان مبین وہی معجزات ہے جو ید بیضا اور عصا ہے، جو فرعون کے اوپر واضح طور پر غلبہ کا سبب بن گیا. کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ سب سے دیکھیں ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، فرعون کے زمانے میں جو سب سے بڑا پاور اس کے پاس تھا نا، وہ جادو کا پاور تھا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس نے سب سے بڑا الزام کیا لگایا، جادو کا، جادوگر ہے. کیونکہ اس زمانے میں جادو، جسے ہم سحر کہتے ہیں عربی میں، جادو عروج پر تھا، ہر چیز پہ وہ کنٹرول کر لیتے تھے. یہ نظر بندی نہیں، تخیلات کا ان کے پاس جادو تھا، شیطانیت کا جادو. تو کچھ اور مفسرین نے کہا ہے کہ آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور سلطان مبین سے مراد فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کا وہ غلبہ جو کہ قاہرانہ تھا اور اللہ کی طرف سے تسلط کیا ہوا تھا، جس سے آپ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو خاموش کرنے سے باز رہا. اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مفسرین کے اقوال سنتے سنتے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہم کہاں اپلائی کریں گے اس کو. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو اسی لیے بتاتی ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کریں تو آپ کے ذہن میں کوئی شبہ تشبیہ نہ رہے، کوئی شبہات پیدا ہو جاتے. اب بھلے ابھی اس کلاس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن کبھی آپ ریکارڈنگ اٹھا کے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز سنتا ہے نا تو ون وے ٹریک ہوتا ہے، وہ اندر لیتے رہتا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں، یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اس بات کو سمجھے بھی یا نہیں سمجھے. بعد میں جب جا کے آپ ترجمہ پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے تو شک آتا ہے اس وقت، ارے کیا ہوگا یہاں پر، کچھ بتائے تھے باجی. اس وقت میں جا کے آپ ریکارڈنگ اٹھا کے پھر سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے، انبیاؤں کو کس قسم کے معجزات دے کے بھیجے جاتے ہیں. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اس زمانے کا ایک خاص ان کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کی توڑ میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزہ دیتے ہیں. انبیاء جو آتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، میڈیکل سائنس، میڈیسنز جو ہوتا ہے، میڈیکل سائنس ان کے پاس عروج پہ تھی. اس قدر وہ لوگ عروج کر گئے تھے کہ ہر چیز کا علاج کر دیتے تھے. لیکن 3 چیزوں کا علاج نہیں تھا ان کے پاس، لیپریسی اور بلائنڈنس، نابینا کو بینائی نہیں دے سکتے تھے، اور مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. ان کی ریسرچ اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیے تھے. بینائی کے لیے نہیں کر پاتے تھے، لیپریسی ان کے پاس کوڑ کی بیماری تھی، وہ علاج نہیں تھا وہ تینوں کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو یہ تینوں معجزات دے کے بھیجے تھے. مردوں کو زندہ کرتے تھے، قم باذن اللہ، اڑ جاؤ اللہ کے حکم سے. اب خود سے نہیں، اللہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ صرف اس زمانے کے لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب تمہاری عقلیں جب گھٹنے ٹیک دے، جہاں تک تم کوشش کر سکتے تھے کر چکے، یہ اللہ کی طرف سے. تو مانیں گے کیسے؟ اگر کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی، معجزہ نہیں ہوگا، تو مانیں گے نہیں کہ من جانب اللہ ہے، یہ نبی ہے. اب ہم عام انسانوں میں سے کوئی انسان ہوں گے جب ایسے ہی بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیت کے پاس، فرعون وہاں کا پوسٹ کا نام تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا نام فرعون رکھا جاتا تھا. جادو عروج پہ تھا ان کے پاس میں، اتنا پاور تھا ان کے پاس جادو میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں جو نبی بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو جو معجزہ دیا تھا وہ جادو کا توڑ تھا. وہ سارے جادوگر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے. وہ سارے، آپ پڑھیں گے دوسری صورتوں میں، لکڑیاں لے کے آئے تھے اونٹوں پہ اور لاد کے لائے تھے بڑی سواریوں کے اوپر، میدان بھر کے انہوں نے ڈال دیا. تو لوگوں کو تخیل میں ایسا دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ سانپ، سرسراتے ہوئے سانپ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا ڈالیں، جیسے ہی ڈالا سارے سانپوں کو نکل گیا وہ عصا. تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ان کو پتہ تھا فرق جادو میں اور یہ تو جادو نہیں ہو سکتا. وہ فوراً مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو میڈیکل سائنسز کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے مان لیا کہ یہ میڈیکل سائنس نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور ہے. ایسے ہی ہر زمانے میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ لوہے کو ایسے پکڑ کے اپنے ہاتھ سے، جیسے آٹے سے آپ گوندتے نہیں ہیں، ویسے ایک دم زرے بناتے تھے، خرد بناتے تھے. ہر چیز اسلحہ انہوں نے ہی بنایا تھا. تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں وہی معجزہ تھا. تو ہر زمانے میں اللہ، جیسے سلیمان علیہ السلام ہے، اس زمانے میں جب وہ آئے تھے، اس زمانے میں بھی جادو بہت عروج پہ تھا، جنات کا پاور بہت زیادہ تھا. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتوں کو ان کے تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا. تو یہ ہوتا ہے اصل میں معجزہ.
تو اب آیات اور معجزات کا فرق یہاں پر ان نشانیوں میں سلطان و مبین روشن دلیلیں کیا ہوتی ہیں اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ چند اقوال ہیں مفسرین کی۔ قرآن مجید میں لفظ آیات کئی مرتبہ معجزات کے معنی میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بنا پر آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف اشارہ ہیں، اور سلطان و مبین کا معنی قوی منطق، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہر نبی کے پاس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک لاجک دے کے بھیجنا پڑتا ہے۔ وہ اس وقت کے ہر نبی کے پاس ایک لاجک، منطق یعنی لاجک کہتے ہیں، لاجیکل ڈسکشنز ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ نے گھما پھرا کے ان کو ختم کر دیا۔ سامنے والے نے آ کے سوال کیا ہے تو اس کو تشفی بخش جواب دینا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہو کہ غیب پہ تم ایمان لو، سوال ہی نہیں کرنا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ہر نبی کو دیا جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک قوی منطق دیا تھا، اور ان کے پاس ایسے دلائل تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے کے لیے عطا ہوئے تھے۔ فرعون وقت کا بادشاہ ہے، جا کے ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، وہ جو بچپن میں انہوں نے کوئی گرم آگ منہ میں ڈال لیا تھا، اس کی وجہ سے زبان میں تھوڑا سا توتلاپن جیسا ہوتا ہے نا، اس طرح کا تھا۔ تو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ میں بھیجیے گا، تو بہت سارے وجوہات تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ میں مباحثہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، تو ان کے پاس ایسے دلیلیں تھیں، اللہ تعالیٰ اسی کو سلطان مبین کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو عقلی منطق کے اسلحے سے مسلح تھے، بڑے زبردست ان کے پاس لاجیکل ریزننگز تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور دوسرے کیسے تھے، ایسے معجزات بھی پیش کیا کرتے تھے جو کہ سامنے والے کو عاجز کر دیتے تھے، ہمیشہ ہی ایسے ید بیدا اور عصا ان کے پاس ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ لیکن جو بنی اسرائیل بھی پوچھتے تھے معجزات، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس عذاب آئے تھے، خون کا، مینڈک کا عذاب اور ٹڈیوں کا عذاب، یہ سارے ان کے پاس عذاب، وہ ہر بار آتے تھے، کہتے تھے ہماری طرف سے توبہ کر لیں، اب ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، پھر بھی نہیں چھوڑ دیتے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کو آئے گا سورۃ طٰہٰ میں، اور بہت ساری موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن پاک میں چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں 3 افراد کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کسی نہ کسی چیز کا وہ مجسم نمونہ تھا۔ فرعون، حامان اور قارون۔ فرعون جو تھا طغیان اور سرکشی اور ظلم اور جور کا، حاکمیت کا نمونہ تھا، اتنی زبردست اس کی ظالمانہ حاکمیت تھی، اس کی بادشاہ تھا، حاکم تھا، لیکن بڑا طغیان تھا، سرکش تھا، اور بہت ہی ظالم بادشاہ تھا فرعون۔ اور حامان جو ہے سلطنت اور شیطانی منصوبے بنانے کا مظہر تھا۔ یہ جو سلطنت نہیں، سوری، شیطانیت اور شیطانی منصوبے بنانے کا، اب واللہ عالم ان کی کس حد تک کیا ان کے پاس تھا، میں نے تو اس کی تفصیل نہیں دیکھی۔ حامان جو تھا ان کا وزیر تھا، وہ فرعون کا، میں جیسے بتا رہی ہوں، جادو ایسا تھا کہ وہ شیاطین سے جادو کا وہ لیتے تھے چیزیں، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قارون جو ہے باغی اور ایک دم سامراجی سرمایہ دار، اور جو اپنی دولت بچانے کے لیے کسی بھی طریقہ کار کو اپنانے سے وہ نہیں چوکتا تھا۔ یہ تھا ان لوگوں کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ۔ تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مامور تھے کہ ظالم اور جابر جو حکام کے ظلم و ستم سے وہاں کے جتنے لوگ تھے ان کو شیطانیت اور متکبر لوگ جو تھے، دولت مندوں کی سرکشی کا خاتمہ کر کے وہاں کے جو بنی اسرائیل تھے، معاشرت عام طور پہ معاشرہ اور بنی اسرائیل کو خصوصی طور پہ، وہ معاشرے کی ان کی بنیاد رکھنا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو وہاں سیاسی نظام قائم کرنا تھا، ثقافتی نظام قائم کرنا تھا، اقتصادی عدل وہاں پر قائم کرنا تھا، انصاف وہاں پر قائم کرنا تھا، لیکن جن لوگوں کے ناجائز وہاں کے جو مفادات تھے وہ خطرے میں پڑ گئے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں ہوں گے تو ہمارے ساتھ مصیبت ہو رہی ہے نا۔ فرعون کو بھی ڈر ہو گیا کہ بھئی میری سلطنت بادشاہت چلی جائے گی، حامان کو ڈر تھا کہ میرا پاور چلا جائے گا، قارون کو ڈر تھا کہ میں تو ایک منشی ہوں، وزیر ہوں، پیسے والا بندہ ہوتا ہے، یہ بھی تینوں اپنا پاور چلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام ان سب کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کے پاس تو بہت سارے معجزات بھی ہے تو ہمارے تو مشکل ہو جائے گی یہاں پر، یہ تو ہمارا پورا ختم ہی کر دیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھئی ان کو ختم کر دیتے، انہی کو مار دیتے۔ جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ انبیاءوں کو قتل کیوں کرتے تھے، قتل کرنے کے منصوبے کیوں بناتے تھے؟ جو اقتدار پسند ہوتے تھے، پاور میں جو ہوتے تھے، منی مائنڈڈ لوگ جو ہوتے تھے، ان کو لگتا تھا یہ ہمارا پاور چلا جائے گا، ہمارے پیسے چلا جائے گا، تو لہٰذا ان کو مار دو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں یہی منصوبے ہو رہے ہیں۔ اب سب کو اندازہ ہے
کہ وہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ تو یہ پیش کیا جا رہا ہے واقعہ ان مومنین کو جگانے کے لیے جو کہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، نہ ایمان لا رہے ہیں نہ کافر ہے، بلکہ چپ چاپ پس منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، دیکھتے ہیں کون جس طرف پلڑا بھاری ہوگا ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ تو ان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آگے کی آیت میں جو ہے فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم۔ اب یہاں پر ان کی ایک بڑی عجیب حرکت بیان کی گئی ہے کہ فلما، تو جب جاءهم، وہ لایا ان کے پاس میں، بالحق من عندنا، حق کو ہمارے پاس سے، قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کرو، قالوا اقتلوا ابناء، بیٹوں کو، الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ میں، واستحیوا، اور زندہ چھوڑ دو، نساءہم، ان کی لڑکیوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں چال کافروں کی، قید کہتے ہیں چال کو، کافرین کافروں کی، الا مگر، فی ضلال گمراہی میں۔ اب دیکھیں پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے، تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو شامل ہو گئے، ان سب کے لڑکیوں کو، ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت گئی۔ اب یہاں پر ان کو کیوں پریشانی یہ بات کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو؟ اب اس آیت کے بعد میں ایک شیطانی منصوبوں کے بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں، جو کہتی ہے کہ جب ہماری طرف سے حق ان کی جانب آیا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو غنیمت سمجھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب حق آ گیا لوگوں کے پاس میں، تو پھر بجائے اس کی کہ وہ اس کو غنیمت سمجھتے، اس کے ساتھ میں مقابلے کی ٹھان لی اور کہا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور کنیزوں کو خدمت کے لیے ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اب یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے کہ کس طرح سے چلا آ رہا ہے، ایک منٹ رکے، چلیے، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء۔ اب یہ لوگ کیوں یہ لوگ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے؟ یہ ان کی جو شیطانی حکومتوں کا ایک ناپاک اور دائمی منصوبہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بھی فالو کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے ٹائم پہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ لوگ کہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا ڈسپرپورشن ہو گیا، اب ہمارے کام کون کرے گا، اگر صرف لڑکیاں ہی بچیں گی غلام کون رہیں گے، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ 1 سال ماریں گے 1 سال چھوڑ دیں گے۔ تو جس سال موسیٰ علیہ السلام بچ گئے وہ سال وہ تھا جب کہ مار رہے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے بچا لیا کہ جب وہ مار رہے ہوتے اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور یہاں پر فرعونیوں کا یہ منصوبہ چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا تیار کردہ ہو کہ بنی اسرائیل کو فرعون کا قیدی بنا دیا جائے، اور چاہے موسیٰ علیہ السلام کے قیام کے بعد، بہرحال یہ ایک انقلاب جو ہے ایک دشمنی حرکت تھی، تاکہ بنی اسرائیل کو اس حد تک ناکارہ بنا دیا جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ ان کا مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کو پتہ چل گیا تھا ان کے لوگ، لیکن قرآن مجید آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ کافروں کے منصوبے، یہاں پر جو آیت کی یہاں پر ہے وما کید الکافرین الا فی ضلال، انہیں اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر ناکام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ چال چل رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہاں پر منصوبے بنا رہے تھے نا، تو ان کے لیے ایسے تیر ہیں جو وہ جہالت اور گمراہی پر چلاتے ہیں اور پتھر پر جا لگتے ہیں۔ اب انسان قید کہتے ہیں کوئی ایسی منصوبے کو جو کہ ان کے اپنے منصوبے ہوا کرتے تھے یا ان کی چالیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اتنی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانیات کو تراشتے ہیں کہ چاہے انسان کیسے بھی منصوبے کیوں نہ بنا لے مؤمنین کے خلاف میں، کیونکہ یہ مکی دور تھا، مکے والے بھی منصوبے بنا رہے تھے مؤمنین کو تنگ کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ فرعون سے زیادہ تم منصوبے بنا سکتے ہو،
جیسے پیچھے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جا کے گھوم پھر کے دیکھو زمین کے اوپر، وہ زمین کے اوپر تم اتنے زیادہ طاقتور ہو، تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں، قوم نوح ہے اور قوم احزاب ہے، اور احزاب قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سارے لوگ تو تم سے زیادہ پاورفل تھے، انہوں نے تو زمین کے اوپر آثار بھی بہت چھوڑے تھے۔ آثار کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہوں گی یا جو کچھ بھی ہوگا، انہوں نے کھیتی بھی بڑی نکالی تھی، زراعت بھی بہت کی تھی، بہت کچھ انہوں نے کیا تھا، تو تم اتنے پاورفل نہیں ہو۔ اسی کے مقابلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے منصوبوں کے مقابلے میں فرعون، حامان اور یہاں پر جو ایک منٹ رکیں، آیت نمبر فرعون، حامان اور قارون کے مقابلے میں تمہارے کون سے منصوبے ہو سکتے ہیں؟ تم تو چھوٹی موٹی سردار ہو، تم کیا منصوبے بنا سکتے ہو؟ تو وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور ان کافروں کی چال مگر جو تھی وہ بالکل اکارت گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے جو مکے والے ہیں ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ وقال فرعون، واقعہ چل رہا ہے، پس منظر کو یاد رکھیں۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑ دو مجھے، یعنی چھوڑو مجھ کو، ایک اقتل، میں قتل کروں موسیٰ، اقتل موسیٰ یعنی قتل کروں میں موسیٰ علیہ السلام کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا ڈر ہوتا تھا، خود بھی ڈرتے تھے، دوسروں کو بھی ڈراتے تھے۔ کیا ڈراتے تھے؟ کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یعنی تمہارے طریقے کو، یا یہ کہ وہ برپا کر دے گا زمین میں فساد کو۔ دین اور فساد کی ٹرمینالوجی ان کے نزدیک کیا رہتی تھی، وہ میں آپ کو تشریح میں سمجھاؤں گی کہ دین ہے کیا چیز اور فساد کسے کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ خود غلط سمجھتے تھے، خود ڈرتے تھے، اور دوسروں کو کہتے تھے کہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا اور زمین میں فساد مچا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دین کیا ہے اور فساد کیا ہے، اور ان کی ٹرمینالوجی آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ اتنا کانفیڈنٹ تھا یہ فرعون کے، پکارنے تو اپنے رب کو، کہاں ہے، میں تو قتل کر دوں گا، ہے تو ان کا رب، موسیٰ کا رب ہے تو آئے بچائے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارے دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ تو سب سے ان کا جو پریشانی والی بات یہی ہوتی، تو ایک صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے درمیان باہمی ایک جھگڑا ہوتا تھا، اور دوسری طرف کیا ہوتا تھا، فرعون اور اس کے جتنے اس کے ہم نوا ہوتے تھے اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کافی حد تک بڑھ گیا۔ اور اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے درمیان میں آپس میں ایک نزاع کا عالم تھا، اور پھر فرعون جو تھا، فرعون کے ساتھ میں اس کے جو سردار وغیرہ تھے ان کے درمیان بھی لڑائی ہوتی تھی۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ قتل کر دیں گے، ایک گروہ چاہتا تھا کہ چھوڑ دے۔ کون سا گروہ رکھنا، زندہ چھوڑنا چاہتا تھا اور کون سا قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو دیکھیں۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈز ہر زمانے میں ہوتے تھے، ایسے نہیں ہے کہ آج کل ہو رہے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم آج کے پولیٹکس کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ ایسے منصوبے بن رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، دیش سے نکالنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں جو ہمارے دلوں میں اوہام ہے، خوف ہے، وہ آج نہیں ہے، وہ ہر دور میں ہوتے تھے۔ سورہ یاسین میں پڑھ لیا تھا آپ لوگوں نے، ہر دور میں ہوتے تھے۔ سورہ کہف میں پڑھ لیا، 4 واقعات میں آپ نے پڑھ لیا، ابھی بھی یہاں پر دیکھیں فرعون کے وقت میں۔ تو کیا ہوگا یہاں پر، اب دیکھیں اس چیز کو کہ قرآن نے اس مقام پر ذکر یہاں پر وہ دونوں گروہوں کے بارے میں، اب یہاں پر دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا کافی حد تک بڑھ گیا، اور اس دوران میں بہت سے واقعات رونما ہو چکے تھے جنہیں یہاں پر تو قرآن نے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے مقامات پر وہ آئیں گے، بلکہ ایک خاص مقصد کو جسے ہم یہاں پر بعد میں ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر اس کا پیش نظر رکھ کر ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے کے واقعات میں آئے گا کہ وہ مرد مومن تھا، ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا، تو بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اصل بیک گراؤنڈ کیا چل رہا تھا وہاں پر، تو مرد مومن کب کھڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 2-3 آیتوں میں اس کا بیک گراؤنڈ دیں گے، پھر اس کے بعد میں وہاں کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو کیا ہوا تھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انقلابی تحریک کو دبانے بلکہ ختم کر دینے کے لیے ان کے قتل کی ٹھان لی۔ اب اس کے لیے تو انقلابی تحریک ہی تھی نا، اللہ کو مان لو، وہ تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں تمہارا، میں تو سب سے بڑا میں ہی رب ہوں، میں ہی تو کھلاتا ہوں سب، تو اس نے تو ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہاں پر بت پرستش کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو مانو، تو اس کے لیے انقلابی تحریک بن گئی، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ نہ صرف وہ دبائے بلکہ اس کو ختم کر دے۔ تو کیسے ختم کریں گے؟ ان لوگوں کے احمقوں کے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ جو دعوت لے کے آئے ان کو ختم کر دو، دعوت ختم ہو جائے گی، پہلے سے بھی یہی آ رہے ہیں منصوبے، تو ان کے قتل سے
ان کے قتل کی ٹھان لی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی اب جو اس کے مشیر اور درباری تھے نا، اس کے اس فیصلے کے مخالف تھے. تو قرآن کیا کہتے ہیں، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالو. یہ جو بتا رہے ہیں وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، تو اس نے کہا کہ اپنے پیروکاروں کو بلائے تاکہ وہ اسے اس سے نجات دے دے. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے ہم کو. کیا بات؟ کہ اس کے اکثر یا کم از کم کچھ مشیر جو کوٹیئرز ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مخالف تھے، وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ دیکھو دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزانہ کام ہے نا وہ غیر معمولی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بد دعا کر دے، تو اس کے جو خدا ہے جس کو وہ خدا کہتا ہے ہم پر عذاب نازل کر دے. یہ ایک گروپ تھا جو یہ دلیل دیتا تھا. ٹھیک ہے، اور ایک احتمال تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے. اگر یہ سچے ہے تو ممکن ہے کہ عذاب نازل ہو جائے، اور ان کے پاس جو معجزات ہے یہ غیر معمولی ہے، تو لہٰذا کیا پتہ یہ بد دعا کر دے اور ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے. اب دوسرا احتمال ان کی نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مارے جانے کے بعد میں ابھی ایک گروپ ایسا تھا جو ریلیجیسلی سوچ رہا تھا، ایک گروپ ایسا تھا جو پولیٹیکلی سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا سوچا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ ایک شہید کا مقام پا لیں گے اور انہیں ہر طرف سے درجہ مل جائے گا. اس طرح سے کیا ہو جائے گا، ان کا دین بہت سے مؤمن جو لوگ مان رہے ہیں وہ سارے ایسے بہت سارے ہمدرد پیدا کر دے گا. اور پھر خاص کر اگر یہ ماجرا جادوگروں سے مقابلے اور ان پر موسیٰ علیہ السلام کے جو عجیب و غریب وہ انداز میں وہ لوگ غالب آنے کا تھا اس کے بعد کا اگر ہوا تو پھر یہ احتمال اور بھی کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور بظاہر ہے کہ ایسے ہی ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ میں سب سے پہلے ملاقات میں اسے 2 عظیم معجزے عصا اور ید بیضا کے معجزے دکھائے تھے. اسی لیے فرعون انہیں کیا کرا تھا، جادوگروں سے کہنے لگا کہ چلو جادوگروں کو بلاؤ، سب کو جمع کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جادوگر ہے، اور بلا کر ان سے مقابلے کی تاریخ مقرر کر دی تھی تاکہ اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائے. اور وہ اسی روز کے انتظار میں تھا کہ کب یہ غالب آ جائے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام یہ جو واقعہ قتل کے منصوبے جو بن رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ بعد میں بنے ہوں گے. جب جادوگر ایمان لائے تھے تو جادوگروں نے تو فوراً گھٹنے ٹیک دیے تھے، ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، قتل کر کے سب سولی پہ چڑھا دیے گئے، لیکن پھر وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. تو اب ان لوگوں نے ایک گروپ پولیٹیکلی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے تو ان کے پیروکار جو ہیں وہ کہیں ایمان لائے ہوں گے، وہ لوگ کو تو یہ تو شہید بن جائیں گے، بڑے لیڈر بن جائیں گے، ایک ہیرو بن جائیں گے، تو پھر لوگ اور زیادہ ان کو ماننے لگ جائیں گے. تو اب خلاصہ کیا ہے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بذات خود موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے، لیکن اگر ان حالات میں انہیں قتل کر دیا جائے تو یہ حادثہ ایک تحریک میں بدل جائے گا. اب دیکھیں پولیٹیکلی کیسے ان کے دلوں میں ڈر ہے، جس پر کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور اس سے جان چھڑانا بھی مشکل ہو جائے گا. حق پہ جو ہوتے ہیں نا تو ان کے مخالفین کے دل میں ایسے قسم کے وسوسے آتے ہیں، قتل کرنا تو چاہ رہے ہیں لیکن سارے چیزوں کے اوپر غور کر رہے ہیں تو ارے کیسے قتل کر سکتے ہیں. اچھا، فرعون کے لیے کچھ درباری ایسے بھی تھے جو ایک اپنے دلی طور پہ فرعون سے راضی نہیں تھے، تو وہ کیا چاہتے تھے، اب ایک اور گروپ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور فرعون ہمیشہ جو ہے یہی ہمیں فرعون کی توجہ جو ہے انہی کی طرف لگی رہے ہمیشہ. تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا، وہ 4 دن آرام کے ساتھ میں بسر کر لیں تاکہ بادشاہ ان کا ادھر ہی لگا رہے، کسی نہ کسی کیوس میں لگا رہے. یوزولی ہوتا بھی یہی نا، اب دیکھیں پولیٹیکلی ہماری طرف بھی کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کیوٹک پرابلم چلتا رہتا ہے، اب اسی میں لوگ لگے رہتے ہیں. اب دوسرے لوگ سکون میں رہ جاتے ہیں، بھائی لیڈرز ان کے پیچھے پڑے رہنے تو ہم تو کم سے کم سکون میں رہیں گے، 4 دن ہم آرام سے رہ لیں گے. اور فرعون کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کچھ سرکشیاں کرتے رہتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ بادشاہ کی نظر میں آ جائیں، تو ہم کوئی فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جائز مفاد اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو چلو بھائی وہ کہیں مصروف رہے، ہم اپنے فائدے میں رہیں گے. کیونکہ یہ ایک پرانا طریقہ رہتا ہے کہ بادشاہوں کی درباری اس بات کی بادشاہوں کے جو دربار ہوتے ہیں ان کو یہ بات کی فکریں رہتی ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا ہے ان کی توجہ دوسرے کسی کام کی طرف مبذول رہے تاکہ وہ آسودہ حاضر ہو، یعنی وہ وہاں پر آ کے بات، ہم یعنی کوٹیئرز جو ہوتے ہیں وہاں کو
جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے کوئی نہ کوئی ناجائز مفادات جو ہے ہم اس کو پورا کرتے رہیں، ہماری طرف کسی کی توجہ ہی نہ ہو، بس کسی طرح یہ کہیں اور لگے رہیں۔ تو آپ دیکھیں جو کیوٹک سچویشنز ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، یہ سارے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک بندہ دوسرے بندے سے لڑتا نہیں ہے، یہ کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ پھر بیک گراؤنڈ میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو وہ چلتا رہے، لوگوں کا ذہن کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے اور کچھ اور کام چلتا رہتا ہے پیچھے۔ تو بہرحال فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کی توجہ کرتے ہوئے اپنے درباریوں کے سامنے اس کی 2 دلیلیں دی، احمقانہ دلیلیں وہ بھی۔ دیکھیں کیا دلیلیں دی تھی کہ ایک کا تعلق دینی اور روحانی پہلو سے تھا اور دوسرے کا دنیاوی اور مادی پہلو سے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا اور تمہارے باپ دادا کے دین کو ایسے ہی مطلب درگدہ کر دے گا۔ انی اخاف، یہ جو آیت میں پیش کیا، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، تو دین بھی خراب کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر کیا کریں گے، یا یہ کہ زمین میں فساد اور خرابی برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر میں خاموشی اختیار کر لوں تو موسیٰ علیہ السلام کا دین بہت جلد مصر والوں کے دلوں میں اتر جائے گا، اور بت پرستی کا جو مقصد، جو مقدس دین تھا۔ اچھا، بت پرستی میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان کو بس ایسے ہی توحید پرستی سے ہٹا دے کے کسی اور بات پہ لگانا، ان کو ایسے مطلب کہ ایک انسان کو بیوقوف بنانے کی سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اسے ایسے کام میں لگا دو جس سے اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا وہ تو جانتا تھا، فرعون تو جانتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو کیا بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہمارا مقدس دین ہے، جو تمہاری قومیت اور جو تمہارے مفادات کا محافظ ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ توحید پرستی کا دین لے لے گا، جو یقیناً تمہارے جتنے بھی باپ دادا ہے، جتنے تمہارے باپ دادا تھے، وہ سب کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر میں آج خاموش ہو جاؤں گا اور کچھ عرصے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں گا تو پھر اس دوران میں کیا ہو جائے گا، وہ اپنے بہت سے دوست اور ہمدرد پیدا کر لے گا، جس کی وجہ سے زبردست لڑائی چھڑ جائے گی اور جو ملکی سطح پر کیا ہو جائے گی، خونریزی کا ذریعہ بن جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی، کیوس ہو جائے گا، سول وارز ہو جائیں گے، انٹرنل وارز ہو جائیں گے، کیونکہ ایک طرف ایک پارٹی کریٹ ہو گئی، ایک طرف ہم ہوں گے، تو دونوں میں انٹرنل وار شروع ہو جائے گا، تو اس کا سبب بن جائے گا۔ تو اسی لیے مصلحت اسی میں ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ البتہ فرعون کے جو نقطہ نظر سے دین کی تعبیر اس کی اپنی یا بتوں کی پوجا پاٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، تو وہ کیا سمجھتے تھا دین مطلب میرے پرستش کرو یا میرے بتوں کی پرستش، ایسا دین جس سے لوگوں کے دل و دماغ کو مخمور اور خود ان کے احمق بنایا جا سکے۔ اب بت پرستی میں جو مرضی آئے کروا لو، کیونکہ وہاں پر تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے ہی نہیں، تو یہ چڑھا دو، وہ چڑھا دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ وہاں کے جو پریسٹ ہوتے تھے وہ جو مرضی آئے کہتے تھے، تو ان کے نزدیک ایسا دین جس سے اس جابر اور خونخوار بھیڑیے کے جابرانہ تسلط کو وہ مقدس سمجھ لیں، بس میں رب ہوں، جو میں جیسا بول رہا ہوں کرو، یا میرا بت جیسے بول رہے کرو۔ ان کے بت تو بولتے کچھ نہیں، یہ لوگ جو مرضی ہے وہ کام کرواتے تھے اور اپنا جابرانہ تسلط جو رہتا تھا ان کے اوپر اسی کو جما کے رکھے۔ اسی طرح سے جو استکباری نظام کے خلاف ایک ایسا انقلاب جس سے قید و بند کی زنجیریں، انسان وہاں پر وہ لوگ ایسے چاہتے ہی وہ تھے کہ عوام الناس کو آزادی نہیں ملنا، بس بت پرستی کے بس وہی آثار وہ اسی میں لپٹے چپٹے رہے۔ اب اگر کوئی چیز اس کو ختم کر رہی ہیں تو ان کو لگتا تھا کہ یہ فساد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید جب لا رہے ہیں، دین الہی جب لا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ایک دین پہ عمل کرو، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اس کے اندر سارے قوانین بیان کیے گئے، اس کو فالو کرو تاکہ تم امن سے رہ سکو، تو ان کو لگتا تھا یہ فساد ہے۔ اصل فساد تو وہ برپا کر رہے تھے، تو ان کے نزدیک دین اور فساد دونوں کی ٹرمینالوجی اور ڈیفینیشنز ہی الگ تھے۔ تو جابر اور مفسد لوگوں کا جو ابتدا ہی سے یہی طریقہ رہا ہمیشہ سے کہ وہ ہمیشہ اپنے جرم جو وہ لوگ کرتے تھے اس کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء جو ہوتے تھے ان کے ساتھ میں مقابلہ کرنے کے لیے یہی 2 جھوٹے بہانوں کا سہارا لیتے تھے، جس کے لیے کوئی نمونے آج بھی ہمارے پاس ایسے ہی نمونے ہیں نا کہ دنیا کے ہر گوشے کنار میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فساد اور دین دونوں کا ڈیفینیشن یہی ہوتا ہے۔ دین وہ دین ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، ورنہ یہ لوگ اگر تمہیں ان زنجیروں سے آزادی دلا رہے ہیں تو یہ فساد مچا رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر ہر زمانے میں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، پیچھے کی آیت کو اس کو سمجھ لیں، میں ایک بار دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں۔ وقال فرعون، اب فرعون کا کانورزیشن تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا جائے، اور وہ اپنے رب کو بلا لے، کیونکہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔
تو دو ڈر تھے اس کو کہ تمہارا دین بدل دے گا اور روئے زمین کے اوپر فساد مچا دے گا موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وقال موسیٰ انی عُذْتُ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ چاہتا ہوں بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، کہ نہیں جو ایمان رکھتا حساب کے دن پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا جب کہتے تھے تو جابر اور مفسد لوگوں کا ابتدا ہی سے یہی طریقہ کار چلا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہوتے تھے ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے یہی دو بہانے بنایا کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گفتگو سے موسیٰ علیہ السلام نے کس رد عمل کا اظہار کیا جو اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اب وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تو نہیں کہہ رہے نا، یہ بات فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر سے پناہ مانگتا ہوں جو روز حساب پہ ایمان نہیں لاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں بڑے سکون قلب اور اطمینان خاطر سے کی ہیں، جو ان کے قوی ایمان اور ذات و کردار پر ایک کامل بھروسے کی دلیل ہے۔ ایک جب آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ کہف میں کیا تھا، وہ کیسے انہوں نے جب کہا تھا کہ ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے، بادشاہ کے سامنے کھڑے رہ کے ایمان کے ڈکلیریشن کر دیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط باندھ لیتے۔ وہ تو صرف ولی تھے، یہ تو نبی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اس کی فرعون کی اس دھمکی سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرے اور نہ گھبرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں کچھ جو یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہ نہایت ہی خطرناک افراد ہیں۔ کون سی دو صفات؟ جو دین اور فساد کی جو غلط ٹرمینالوجیز نکالتے ہیں، اور ان کے اندر دو بڑے پرابلمز ہیں، کیا ہے؟ تکبر اور قیامت پر ایمان نہ رکھنا، جو آیت میں انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ دو جو خصلتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خصلتیں اگر ہو کہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہماری یعنی دیکھو قیامت پر ایمان نہ رکھنا، یہاں پر میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ لا یؤمن بیوم الحساب سے مراد ہے کہ ایمان نہیں لاتا یوم حساب پر، اور متکبر ہو۔ تو متکبر تو چلیں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ تکبر کس میں ہے کس میں نہیں۔ ایمان نہیں لانے سے کیا مراد ہے؟ جو اس کی یہاں اس کی تشریح میں تو یہی ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، جو کہ فرعون حامان ہے، لیکن در حقیقت ایمان لانے والا بندہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو اگر وہ تیاری نہیں کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تو گویا کہ ہم نے بھی یوم حساب پر ایمان نہیں لایا۔ جبھی تو ہم اتنے کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں خصلتیں بہت ہی بری خصلتیں ہیں اور خطرناک ہوتی ہیں، اور اس قسم کے افراد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تکبر اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ انسان اپنے علاوہ کسی اور کو بیکار سمجھتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو بس اللہ کی آیات اور معجزات کو جادو سمجھتا ہے۔ اور جو انسان آتا ہے، کوئی مصلح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ فساد مچا رہا ہے، اور اب دوستوں اور ساتھیوں کی نصیحتوں کو سازش اور کمزوری پر احتمال کرتا ہے کہ یہ تو سازشیں کر رہے ہیں میرے ساتھ میں، تو ان کی یہ پتہ نہیں کمزوری ہے، اسی وجہ سے یہ مجھ سے حسد کر رہے ہیں، مجھ سے جل رہے ہیں، اسی لیے سازشیں کر رہے ہیں میرے خلاف۔ جو کوئی بندہ تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، خود عمل کرتا ہے، دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، تو مصلح جو ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے، اگر آپ کو وہ مفسد نظر آ رہا ہے، فساد مچانے والا نظر آ رہا ہے، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس راستے کو پکڑ کر چل رہے ہیں۔ کیا روشنی کو کوئی اندھیرا کہے گا؟ اگر روشنی نظر آ رہی ہے اور اسے اندھیرا کہہ رہا ہے تو یا تو ہماری بینائی کا پرابلم ہے۔ مصلح وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو قرار دیے ہیں، اگر کوئی بندہ اس چیز کی آپ کو اصلاح کی دعوت دے رہا ہے تو وہ مصلح ہے، اور اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد مچا رہا ہے، صلح کا کام کر رہا ہے، روئے زمین کے اوپر فساد مچانے والے اور صلح کرنے والے دو گروہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو صلح کون کرواتا ہے؟ جو کہ راہ حق کی دعوت دیتا ہے، اس
کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس راستے پہ چلیں گے تو اس میں ہمیشہ امن رہے گا، اور اس کو چھوڑ کے کوئی چیز پہ کوئی دوسرے راستے کو پکڑ لیں گے تو اس میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو جب کوئی بندہ روک رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ میری اصلاح کرنے والا بندہ اصل میں فساد مچا رہا ہے، اور دوستوں کو اور ساتھیوں کو جو نصیحت دیتا ہے ہم سوچیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کا ایمان کا جائزہ لیں۔ آگے کی آیت بہت، اب پیچھے کی 2 آیتوں سے ایک پس منظر کھینچا گیا کہ وہاں ماحول کیا تھا، فرعون کیوں قتل کرنا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ اب یہاں پر یہ آیت آئی ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے وقال رجل، یہاں پر اصل امپورٹنٹ یہ آیت ہے وقال رجل مؤمن۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پس منظر رکھے جائیں گے، اس کے بعد میں پھر سارا کا سارا واقعہ بارہ ہے۔ یہ مؤمن بندہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور کہا ایک مومن آدمی نے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو چھپائے ہوئے تھا، کیا چھپائے ہوا تھا؟ ایمانہ، اپنا ایمان، تقتلون، اتقتلون، یہ تھوڑا سا زبر زیر یہاں سے مس ہو گیا ہے کاپی پیسٹ کرنے میں، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم قتل کر دو گے، اتقتلون رجلا، ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اب یہ مؤمن، مرد مؤمن ہیں، تو وہ بیٹھ کے وہاں پر دربار میں سن رہے ہیں سارا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے۔ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت کے دربار میں یہ جواب دے دیا تھا، وہ چلے جانے کے بعد میں فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو پلاننگ کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ مرد مومن کیا جو ایمان رکھتے تھے، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کی کہ وہ کہتا ہے کہ یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم، حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس میں، بالبینات، روشن دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یکو، اور اگر ہے وہ کاذباً، جھوٹا، فعلیہ کذبہ، تو اس پر ہے جھوٹ اس کا، وَإِن یکو صادقاً، اور اگر وہ ہے سچا، یصبکم بعض الذی یعدکم، کیا کہا؟ سچا، تو پھر پہنچے گا تم کو بعض وہ چیز وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی اس چیز میں سے پہنچے گا تم کو، یعنی عذاب پہنچے گا جس کو وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اگر تم سے جو وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب تمہیں آئے گا اگر وہ سچا ہے تو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا، تو بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، من ہوا، جو کوئی ہوا مسرف کذاب، حد سے گزرنے والا، جھوٹا یا جھٹلانے والا۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا کہ تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا ہے، کھلی نشانیاں لے آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے یہ، کافی بڑی آیت بھی ہے اور اہم بھی آیت ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف سے بلانے پر بھی قتل کرتے ہو، یہ مرد مومن کا سوال تھا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی تاریخ کا ایک اور اہم کردار شروع ہوتا ہے جو قرآن مجید کی صرف اس سورے میں بیان کیا گیا، اور کوئی سورے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعہ ہیں لیکن صرف یہی سورے میں یہیں پر یہ ذکر کیا ہے، اور کہیں بھی یہ واقعہ نہیں آئے گا ریپیٹ ہو کے۔ اور وہ کیا ہے کہ مومن آل فرعون، جو فرعون کے قریبیوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے گھر میں پلے بڑے تھے، جوان ہونے تک انہی کے گھر میں پلے بڑے تھے، تو انہی کے قریبیوں میں سے تھا وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید قبول کر چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خاص طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا پابند سمجھتا تھا۔ اب اگر کوٹیئرز میں کوئی ہوں گے تو میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کروں گا، حمایت کروں گا، اگر وہ میں نہیں کروں گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ فرعون کے اب غصے میں ہے، اس کی غیظ و غضب سے موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مردانہ وار آگے بڑھا اور اپنی دل نشین اور مؤثر گفتگو سے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں کہ خاموش بیٹھے رہے، اپنے ایمان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیے، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ یہی گفتگو، یہاں پر جو گفتگو کیا انہوں نے کہ کیا گفتگو کیا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے آدمی کو جو کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے معجزات اور واضح دلائل اپنے ساتھ لائے ہیں۔ وقد جاءکم بالبینات، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اب
یہاں پر کون کس کا رب ہے یہاں پر وہ تو نہیں بتایا گیا. وقد جاءکم، اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس، جاءکم بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. تو اب آیا کہ اب گویا کہ اس کے عصا اور ید بیضا، جیسے ان کا جو سانپ بن جانا اور سفید ہاتھ ہو جانا، انکار کر سکتے ہو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس کے جادوگروں پر غالب آ جانے کا مشاہدہ نہیں کیا؟ یہ جو مرد مومن ہیں، کیونکہ یہ سارا کانورزیشن چل رہا ہے وہاں پر، تو ان کو جوڑ کے پوچھ رہے کہ تم نے دیکھا ہے نا، یہاں تک کہ جادوگروں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ہماری پرواہ تک نہیں کی. فرعون نے پوچھا کہ تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو کیا؟ تو وہ کہے کہ تم ہماری گردن اڑا دو. انہوں نے کہا کہ تمہاری ہاتھ پیر ایک الگ الگ سمت سے، یعنی رائٹ ہینڈ لیفٹ فٹ پیر کاٹ کے تم کو کھجور کے درختوں سے، وہ اس کے کھجور کے تنے سے لٹکا کے ماریں گے نہیں، زندہ چھوڑیں گے، مرنے تک تڑپ تڑپ کے. اتنی سخت سزا ان کو دی گئی تھی. ہر چیز پہ وہ راضی تھے، توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس وقت کا وہ پورا پس منظر تو یہاں نہیں آیا، لیکن یہ پوچھ رہے کہ تم یہاں تک کہ جادوگروں نے ان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور بادشاہ تھا فرعون، اس سے بھی نہیں پوچھا، اس کی بھی اجازت نہیں لی. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو جادوگر کہا جا سکتا ہے کیا؟ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، سمجھا رہے ہیں، اور اپنے اس کام کے انجام کو بھی اچھی طرح سے سوچ لو تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو. انجام کیا کہا انہوں نے؟ ان سب سے قطع نظریہ دو حال سے خالی نہیں ہے. اگر وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹ اس کا خود ہی دامن گیر ہوگا، اور اگر سچے ہیں تو پھر کم از کم جس عذاب سے تمہیں ڈرایا گیا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تمہارے پاس پہنچ ہی جائے گا. یہ جو ایک منطقی دلیل تھی نا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اب یہاں پر جو نے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. اب اگر ہمارے سامنے بھی آگے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی تمہارا جھوٹ تمہارے ساتھ میں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو. اگر انسان سچ کہہ رہے ہیں تو وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو تمہیں پہنچ جائے گا ضرور، جو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عذاب کا پہنچے گا جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بہت انہوں نے ایک منطقی دلیل، ایک بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا پاؤں نہیں ہوتے، اگر آخرکار ایک نہ ایک دن ان کی پول کھل جائے گی، اور سوچ لو وہ اپنے جھوٹ کی جو سزا ہے وہ پا لیں گے. لیکن یہ امکان بھی تو ہے کہ شاید وہ سچے ہیں اور اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ یہ مومن کے دل میں ایمان تھا نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے کیے ہوئے وعدے کسی نہ کسی صورت میں وقوع پذیر ہو کر رہیں گے. لہٰذا اس کا قتل کرنا عقل کی بات نہیں ہے. اس کو اچھی طریقے سے تم لوگ سوچ لو. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ مصرف اور جھوٹے کو ہدایت نہیں فرماتے. ان اللہ لا یہدی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، حد سے بڑھنے والے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تجاوز اور اسراف اور اگر وہ دروغ اختیار کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل نہ کرتے، اور اگر تم بھی ایسے ہی ہو گئے تو پھر اس کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ منطقی دلیلیں وہ مرد مومن دے رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے. بہرحال مومن آل فرعون اس گفتگو کے ذریعے فرعون اور اس کے درباریوں کو کیا کر رہے تھے؟ وہ چند طریقوں سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے تھے. پہلا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل پر اس قدر شدید رد عمل کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، اور تو دعوت ہی دے رہے کہ تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. دوسری بات کیا تھی کہ یہ کہ ان کے پاس ایسے دلائل ہیں جو بظاہر قابل قبول نظر آتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص کے ساتھ مقابلہ خطرے سے خالی نہیں ہے. دین کے اوپر چلنے والا انسان کے پاس سے جب کوئی خلاف معمول چیز ہو جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بے دین انسان کے ہاتھ سے کوئی خلاف معمول چیز صادر ہو جائے تو وہ استدراج ہوتا ہے، دھوکہ، جھوٹ، شیطانیت. تو کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز ثابت، معجزہ جو ہوتا ہے وہ انبیاؤں کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، اور کرامات جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں. کرامات ہمیشہ نہیں ہوتے. کرامات اور معجزات صرف اسی وجہ سے صادر کیے جاتے ہیں کہ مد مقابل کوئی بندہ ایمان کا سوال لے کے آتا ہے، تبھی جا کے کرامات صادر ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کہو ایسے ہاتھ ہٹاؤ کھانا آ گیا کھانا کھا لو، نہیں. کرامات ایسے نہیں ہے کہ کھیل تماشے کے لیے ہوتی ہے. اولیاء اللہ کے ہاتھ سے بھی جب کرامات صادر ہوتے تھے تو کوئی وجہ ہوتی تھی، پیچھے کوئی سوال ہوتا تھا، ایمانیات اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا تھا، یقین کے لیے ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی بندہ، آج کل بہت سوال آتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاتھ سے کرامت ہو گئی، ان کے ہاتھ سے فلاں کے ہاتھ سے فلاں کے ہاتھ سے فلاں کے ہاتھ سے، تو استدراج ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ہاتھ سے صادر ہوئے ہیں
وہ بندہ دین پہ چل رہا ہے یا نہیں، 100% سنت کے اوپر کوئی نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی سب کو نہیں کہہ سکتے ہم۔ اولیاء اللہ کا جو درجہ اور مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ 100% حدیث یعنی سنتوں کے اوپر رہتی ہے اس کی زندگی پوری کی پوری۔ اب کوئی انسان ہے، دین ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کے اوپر نہیں چل رہے، لیکن اگر یہ کہے کہ بھئی فلاں ہو گیا فلاں نہیں، وہ بھی کرامات نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرے یہ کہ تمہارے کسی قسم کی اقدام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے نپٹیں گے۔ یہ انہوں نے دلیلیں دے دی۔ اب یہاں پر آگے کی آیت میں دیکھیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، غالب آنے والے ہو میں زمین میں۔ اب یہاں پر فَمَن يَنصُرُنَا، کون مدد کرے گا ہماری، بچائے گا ہم کو، یعنی من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا ہمارے پاس میں۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، نہیں میں دیکھتا تم کو، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں، اور وما اہدیکم، اور نہیں میں دکھاتا تم کو، الا سبیل الرشاد، مگر راستہ بھلائی کا۔ اب دیکھیں، اے میرے قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اب یہ کانورزیشنز جو ہے نا، ان کے درمیان میں چل رہے ہیں کہ قتل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن آل فرعون جو تھے، اس پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ اپنی گفتگو کی جاری رکھا۔ یہ بات صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اگر سچے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی ان کے ساتھ میں، ہم پر عذاب آ جائے گا، اگر وہ جھوٹے ہیں تو اللہ ان کا مالک ہے، وہ جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ وہ تو یہ کانورزیشن کے بعد بھی کانورزیشن کنٹینیو ہو رہی ہے ان کی، کیسے دوستی اور خیر خواہی کے انداز میں ان سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، آج مصر کی طویل اور عریض، جو جتنی لمبی چوڑی جو زمین ہے، وہ سرزمین پر تمہاری حکومت ہے، اور تم ہر لحاظ سے غالب اور کامیاب ہو، اس قدر بے انداز نعمتوں کا کفران نہ کرو۔ اگر اللہ کا عذاب ہم تک پہنچ گیا تو پھر ہماری کون مدد کرے گا؟ یہ جو بتا رہے ہیں یہاں پر، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، مصر کی بادشاہت تمہارے لیے آج کے دن، ظاہرین، کہ جو بادشاہ یعنی اس حال میں کہ تم غالب ہو زمین پر، ظاہرین فی الارض، فمن ینصرنا، پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ کب؟ من باس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا ہمارے پاس، یعنی کہ اب تم مار دو گے، اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر ہماری کون مدد کرے گا؟ تو ایک تو سمجھایا، ہر دلیل سے، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس مقصد یہاں پر ان کو بچانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں ہر قسم کی طاقت موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو چاہو تم رائے قائم کر سکتے ہو، اور جو تم چاہو اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ تم بادشاہ ہو، مارنا چاہو تو مار بھی سکتے ہو، لیکن اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہی نہ رہو، اس سے پیدا ہونے والے انجام پر بھی نظر رکھو۔ یہ ایک سوچے کتنی بالغانہ اور کتنی لاجیکل کانورزیشن چل رہی ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب کوئی اپنی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے، مومن ہے، ایمان لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے چل رہے ہیں، چاہے تو کچھ اور بھی طریقے سے دلیلیں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اصحاب کہف کے واقعے میں، دو باغ والے جو تھے، دونوں کے بیچ میں بات چیت ہوتی تھی، وہ بندہ کیا کہتا تھا، یہ بندہ حکیمانہ جواب کیا دیتا تھا، ایمان جن کے دل میں تھا۔ کانورزیشنز کو غور کرنے کی کوشش کریں، ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ظاہراً اس کی یہ باتیں فرعون کے ساتھیوں کے لیے غیر مؤثر ثابت نہیں ہوئی، ان کو سمجھ آ گئی یہ بات، کیونکہ لاجیکل ڈسکشن تھا، یہ تمہارے پاس اتنا پاور ہے، تم مارنا ہے تو مار دو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آیا تو پھر ہم بچیں گے کیسے؟ ہماری تو پوری کی پوری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا، انہیں نرم بھی بنا دیا اور ان کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن یہاں پر فرعون نے خاموشی مناسب نہ سمجھی، ٹھیک ہے، اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے، جس چیز کا یعنی کہ میں یہاں پر معتقد ہوں، اسی کا تمہیں بھی حکم دیتا ہوں۔ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ ہر حالت میں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو کہا نا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، فرعون نے کیا کہا، میں دیکھتا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں۔
یعنی کہ فرعون نے کہا کہ نہیں میں دیکھتا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور نہیں. اب دیکھیں فرعون کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ قتل کر دو بس ختم. اگر نہیں قتل کرو گے تو تمہیں نہیں پتہ، وہ تو خطرہ بن جائے گا آگے جا کے ہماری سلطنت کے لیے. وہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو بات کی بات ہے. اگر ہماری سلطنت ہی گر جائے گی تو پھر ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، ہمارا ختم ہو جانا ہی ہمارے لیے عذاب ہے. اور جان لو کہ میں تمہیں حق اور کامیابی کے راستے کے علاوہ اور کسی بات کی دعوت نہیں دیتا. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں رہنمائی اور نہیں میں رہنمائی دیتا تمہیں مگر بھلائی کے راستے کی. یہ فرعون کا تھا. پوری تاریخ میں تمام جابروں اور طاغوتوں کی یہی صورتحال رہی کہ وہ ہمیشہ اپنی رائے ہی کو برحق سمجھتے تھے، اور اپنی رائے کے سامنے کسی کی رائے اگر آ جائے تو اس کے اظہار کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے. تو کیا ہو جائے گا، عقل کل جو ہوتی ہیں اور دوسرے عقل خرد سے بالکل عاری، اور یہی ان کی حماقت اور جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. نہ ان کے پاس کوئی سمجھداری ہوتی ہے، نہ وہ سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہوتا ہے انجام وہ خود ہی بھگت لیتے ہیں. تو آگے انہوں نے کیا کہا، جو مرد مومن تھے انہوں نے کہا قال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. یہی ایک آیت ہے، اس کے ساتھ میں ختم کر دیتی ہوں کیونکہ اچھا ایک اور بھی آیت ہے آگے، چلیں دیکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کہا کہ اس دور میں مصر کے لوگ ایک حد تک ایک پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں کے. تو انہوں نے کہا ان کو قوم نوح اور قوم عاد اور سمود ان کے ساروں کے بارے میں پتہ تھا. تو انہوں نے وہ بندے نے کیا کہا کہ میں جتنے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی ساری باتیں تو ان لوگوں کو سب پتہ تھی. تو مؤمن آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کے مخالفت کی. اس نے دیکھا کہ فرعون کو زبردست اصرار ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز آنے والا نہیں ہے. وہ جب انہوں نے دیکھ لیا تو اس مرد مومن نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، اور نہ ہی وہ اگر وہ ہمت ہار دے گا تو پھر قتل ہو جائے گا. تو لہٰذا اب کہ اس نے تدبیر سوچی کہ اس سرکش قوم کو گزشتہ اقوام کی تاریخ اور انجام کی طرف متوجہ کر کے دیکھا جائے کہ شاید کہ ان کو عقل آ جائے تھوڑی سی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اے میری قوم، اور کہا اس بندے نے یعنی ایمان لایا، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی طرح کہ ان کے اوپر بھی تو عذاب آیا تھا، اگر تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا تو کیا کرو گے پھر تم. تو اس وجہ سے وہ اب یہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد. اچھا آیت تھوڑی زیادہ ہی ہے، ہم کیا کریں، واقعہ ختم ہو رہا ہے، ٹائم تو لیپس ہو گیا، چلیں کر تو لیتے ہیں اس کا. مثل دأب قوم نوح یعنی قوم نوح کے حال کی طرح، وعاد اور عاد و ثمود اور عاد و سمود کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے. والذین من بعدہم اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر. اب ان کے پاس کچھ اور دلیل بچی نہیں ہے. وہ لوگ پچھلے قوموں کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، پھر اس بات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ میں قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی سی بری عادت سے ڈراتا ہوں. اچھا ان قوموں کی عادت کیا تھی؟ شرک کی، کفر کی، طغیان، سرکشی کی تھی. تو ہم دیکھ چکے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ میں، انجام کیا ہوا. کچھ تو تباہ کن طوفانوں کی نظر ہو گئے اور کچھ وحشتناک جھگڑوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، برباد ہو گئے. کچھ کو آسمانی بجلی نے جلا کر راکھ کر دیا، اور کچھ زلزلوں کے بھینٹ چڑھ گئے. ٹھیک ہے، تو اب سب کے سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے. کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ کفر اور طغیان پر اصرار کی وجہ سے تم پر بھی ایسے ہی عظیم بلاؤں میں سے کوئی ایک بلا آ جائے گی اور تم بھی ختم ہو جاؤ گے؟ لہٰذا مجھے کہنے دو کہ مجھے تمہارے بارے میں بھی اس قسم کا خطرناک مستقبل کا اندیشہ ہے. کیونکہ مؤمن تھے، پتہ تھا اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ خود بھی ڈر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی ڈرا رہے. لیکن یاد رکھو جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوگی خود تمہارے کیے کی سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے. یا آگے جو یہاں پر بتا دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ عذاب دے کے ختم کر کے کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ میں پیدا کیا، انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. تو یہ تو ان بندوں کی مخالفت اور سرکشی ہیں جو ان کے دردناک عذاب کا سبب بن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو عذاب نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تو انبیاءوں کو بھیجا تھا لوگوں کو سدھارنے کے لیے. آگے یہ آیت کے ساتھ ہی ہمارا ختم ہو جاتا ہے واقعہ، اسی لیے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر یوم التناد،
کس دن کا؟ پکارنے کے دن کے، یعنی کہ اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغان کا دن نہ آ جائے۔ یہ یوم التناد جو ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری قوم میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ تناد اصل میں ندا کے مادے سے ہے۔ اب دیکھیں پہلے تو انہوں نے لاجیکل دیا جھوٹ سچ کے بارے میں، پھر نہیں مارنے کے بارے میں کہا، پھر پچھلے قوموں کے بارے میں ڈرایا، پھر بھی نہیں ڈر رہے تو اب کیا کریں گے؟ عذاب پچھلے قوموں کے بارے میں تو کم سے کم مر کے اٹھائے جا، یوم تناد کے بارے میں تو ڈرو، قیامت سے تو ڈر جاؤ تم، کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہاری تو پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پکارنا ہے، یعنی یہ لفظ دراصل التنادی تھا، یا کو حذف کر دیا گیا اور یہاں پر دال کو کسر، تنادی جو دیا گیا نا، یوم التنادی ہے، وہ وقف کی وجہ سے یہاں پر تناد پڑھا جاتا ہے۔ تو مفسرین کے درمیان میں مشہور اور معروف یہی ہے کہ یوم التناد قیامت کا ایک نام ہے، اور ہر ایک نے اس کی علیحدہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ کیوں یوم التناد کہا گیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام دوزخی لوگوں کے بہشتوں کو پکارنے کی وجہ سے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ جہنمی لوگ اہل بہشت کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی اور یا تھوڑی سی روزی بھی جو تمہیں اللہ نے دی ہے ہمیں دے دو۔ یوم تناد کا جو لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو پکارنے کا دن، کہ ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرو۔ تو کب